السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں ایسی بنائی ہیں جس میں انسان ہمیشہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، لیکن وہ 4 چیزیں کی صحیح استعمال اور ان 4 چیزوں کا اللہ کے نزدیک سوال اور جواب اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی زندگی ہے۔ زندگی کے معنی ہر سانس، زندگی کے معنی پوری زندگی نہیں، اس لیے کہ زندگی تو ایک ہی ہوتی ہے، زندگی صرف ایک ہوتی ہے، ہر سانس ایک زندگی ہے۔ جیون کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ تو ہر سانس اللہ کے پاس جاتی ہے اور اجازت لیتی ہے، کیا میں واپس جاؤں؟ اجازت ملتی ہے تو واپس آتی ہے، نہیں ملتی تو رہ جاتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر سانس 4 چیزوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہر سانس میں ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایک سانس بھی ایمان کے بغیر اگر بندہ لیا تو کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے کسی نے کفریہ کلمہ کہا، کیا اللہ ہی کھلاتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کھلاتا ہے۔ کیا اللہ ہی معبود ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا جملہ اپنے زبان سے کہہ دیا، چاہے جان کر کہے یا انجانے میں کہے، تو علماء کہتے ہیں ایمان اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسی باتیں مرتب فرمائیں جس کے ذریعے سے ایمان سیکنڈوں میں نکل جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے یوں کہا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے روزانہ اور ہر آن اپنا ایمان نیا کر لیا کرو۔ وہ کبھی پرانا بھی ہو جاتا ہے، کبھی نیست و نابود بھی ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیے پھر ایمان واپس لوٹ کر آ گیا، کلمہ پڑھ لیے پھر ایمان لوٹ کر آ گیا۔ تو اس طریقے سے روزانہ صبح اور شام کلمہ طیبہ کا ورد ہونا چاہیے۔ اور کلمہ طیبہ میں اس نیت کے ساتھ بندہ ورد کرے کہ میں کلمہ جو پڑھ رہا ہوں وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، اگر ایمان اگر میرے کسی جملے سے چلا گیا دوبارہ واپس آ جائے، ایمان کے ساتھ میں جیوں، ایمان کے ساتھ میں مروں۔ ورنہ میرے عزیز بھائیوں، بعض مرتبہ ہمارے زبان سے چند کلمات ایسے نکل جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جھگڑا ہو رہا تھا 2 بندوں میں، کسی نے یوں کہا شریعت کی بات سنو، دوسرے بندے نے یوں کہا جے شریعت اپنی جگہ رہنے دو، یہ بات کرو۔ تو شریعت اپنی جگہ رہنے دو یہ کفر والا جملہ ہے، انہیں کافر ہو گیا۔ ایسا جملہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے مارکیٹ میں 10 مرتبہ بولتے رہتے ہیں لوگ، شریعت رہنے دو بھائی، قرآن کی بات رہنے دو، حدیث کی بات رہنے دو، دین کی بات رہنے دو، ایسا تو سنتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ بڑی حکمت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کر دیا کریں، تاکہ ایمان اگر کھو بھی جائیں دوبارہ ایمان واپس لوٹ کر آ جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جو کہا گیا موت سے پہلے ایمان کی تلقین کیا کرو، یہ بات توجہ سے سننے کی ہے۔ ایمان
موت سے پہلے ایمان کے کلمے کی تلقین کیا کرو. جو جملہ حدیث پاک میں لقینوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ، اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی علت علماء یہی لکھتے ہیں، اگر زندگی بھر کوئی کفر کا کلمہ اس کی زبان سے، اس کے خیال سے، اس کے سوچ سے بات سرزد ہو گئی تو کم از کم موت سے پہلے بندہ کلمہ پڑھ لے گا اور دنیا سے جاتے وقت کلمے کے ساتھ جائے گا. اسی لیے کہا گیا آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرایا کرو. اس کی جو ہم مشق کریں انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. اور دعوت کی محنت کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی تشہیر ہے، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہے، لا الہ الا اللہ کی توضیح ہے، لا الہ الا اللہ کی وضاحت ہے. تو اسی کلمے کی دعوت ہے پوری زندگی. دوسری بات علماء یہ فرماتے ہیں، ہر سانس کو شکر کے ساتھ لیا کرو. ہر سانس کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر سانس شکریہ کے قابل ہے. ہم جو بھی سانس لیتے ہیں، جیسے کہ اب چلا کرونا کا زمانہ چلا، سانس ذرا 19-20 ہوتے ہی لوگوں کو ڈر پیدا ہو گیا. ارے بھئی آکسیجن لاؤ، ارے بھئی فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو. خالی 19-20 ہوا، 19-20 میں کائنات بدل جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، فوراً حیرت میں اور حرکت میں آ جاتے ہیں. چلو بھی جلدی جلدی کرو. کیوں؟ ڈر ہوتا ہے کون سی سانس اس کی آخری سانس ہوگی، کون سی سانس اس کی جان لیوا ہوگی، کون سی سانس اس کی زندگی کو ختم کر دے گی. آدمی اسی حیرت میں رہتا ہے، اسی حرکت میں رہتا ہے کہ اس بندے کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیا جائے. اس کے لیے فوراً ہر سانس، فرماتے سانس جب بھی لیا کر نیت کر لو، یا اللہ ہر سانس تیرے شکر کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ میں لے رہا ہوں. ہر سانس اگر نیت کر لیں گے تو علماء فرماتے ہیں ہر سانس میں ذکر کا ثواب ملے گا. ہر سانس میں ذکر کے ساتھ. حضرت مولانا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کے کام کو ایسا لازم کرو اپنی زندگی کے ساتھ جیسے تم سانس کو لازم کرتے ہو. عام طور پر لوگ دعوت کا کام بولے تو کیا؟ دعوت کا کام بولے تو صرف گشت کرنے کا نام دعوت کا کام نہیں ہے. بعض لوگ پورے دن میں 2.5 گھنٹے دائی رہتے ہیں، 2.5 گھنٹے دائی انہوں، اور 2.5 گھنٹے کے بعد بقیہ 11.5-21 گھنٹے وہ اپنی منمانی میں رہتے ہیں. دائی اسے نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں ریچارج دائی. اسے کیا کہتے ہیں؟ ریچارج. جس طرح سے ریچارج کرتے نہیں کرتے، بھائی 10 روپے کا ریچارج کر لو، نیٹ پیک، کال پیک، انکمنگ پیک، آؤٹ گوئنگ پیک الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے بعض لوگوں کی جو دعوت ہے وہ 2.5 گھنٹے ہی کی ہوتی ہے. 2.5 گھنٹے کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. علماء کہتے ہیں دعوت کا معنی یہ نہیں خالی مسجد وار جماعت میں بندہ بیٹھ جائے، گشتوں میں بندہ چلا جائے، ملاقاتوں میں بندہ چلا جائے، تعلیم میں بندہ بیٹھ جائے، گشت میں شامل ہو جائے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو دین کا نمونہ بناؤ. زندگی کا ہر لمحہ، جیسے کہ صحابہ اکرام مسجد میں جو رہتے تھے بازار میں بھی ویسے ہی رہتے تھے. اسی لیے کیا کہا صحابہ نے؟ مصلانا اسواقنا مصلانا. اسواقنا کیا مطلب؟ ہمارے بازار ہمارے مسجدوں کی طرح ہیں. مسجد میں جیسے ہم پابند، اپنی بول کے پابند، بیکار بات مسجد میں نہیں کرتے، اپنے عمل کے پابند، بیکار عمل مسجد میں نہیں کرتے، اپنے قول کے پابند، فعل کے پابند، جیسے پابند ہم مسجد میں رہتے ہیں، صحابہ کہتے بازار میں بھی وہی پابندی رہتی تھی. تو حضرت نے فرمایا سانس کا ایک دوسرا ہر انسان کا کہ ہر سانس میں انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی. حدیث پاک میں ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. زمانہ جیسا آج کل جو حالات دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو ہر ایک کے موبائل میں ایمان خور میسیجز ہیں، ایمان خور میسیجز، عقیدے کو تباہ کرنے والے میسیجز، یقین کو کمزور کرنے والے میسیجز،
اور انسان کو بزدل بنانے والے میسیجز، اور ایسے میسیجز جو انسان کو اپنے مستقبل کو اندھیرا بنا دیتی ہیں، ایسا ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے۔ ایک علماء کرام میں سب کے سب برابر نہیں ہوتے، بعض لوگ نادان بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مولوی صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کون سی جگہ کے ہیں، کہہ رہے تھے میں نے کہا نہیں تھا قیامت آنے والا ہے 2020 میں، دیکھو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب وہ قیامت 2020 کی پیشن گوئی دے رہے ہیں۔ بھئی جس چیز کو حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بھئی قیامت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، متی الساعہ، فرمایا ما المسئول عنہا اعلم من السائل، قیامت کب آئے گی؟ کہا جس سے تم پوچھ رہے ہو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ تم جتنا جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، میں جتنا جانتا ہوں اتنا تم جانتے ہو۔ پتہ چلا دونوں کی اس کا علم نہیں ہے، اگر اس کا علم ہے تو اللہ کو ہے، اور تم نے کہہ دیا 2020 میں قیامت آئے گی، 2030 میں قیامت آئے گی، 2040 میں قیامت آئے گی۔ ارے بھئی پیشن گوئی دینے والے تم کون ہو؟ علامات قیامت البتہ حضور نے بیان فرمایا، اور علامات مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دعوت سے ہم قیامت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دعوت سے ہم قیامت کو، حضرت سے پوچھا تھا آپ قیامت کو کیسے دور کریں گے؟ کہا بھی اللہ اللہ کہنے والے بڑھیں گے، اللہ اللہ کہنے والے بڑھیں گے، اور حدیث پاک میں ہے لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ اللہ کہنے والے جتنا بڑھتے رہیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر مرید کو کہ تم اپنے اوراد میں اللہ اللہ کہا کرو، یا اللہ اللہ 600 مرتبہ مشائخ چشتیہ ورد کراتے ہیں، 600 مرتبہ 600 مرتبہ کیوں کراتے ہیں؟ اللہ اللہ وہ نسخہ ہے جس سے علامات قیامت بھی مٹ جاتے ہیں اور قیامت بھی دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور لوگ علامات قیامت میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ورد کون سا ہے ذکروں میں؟ اللہ اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں لوگوں کی زبان پر صرف اللہ آئے، ارے بھئی حالات کو سدھارنے والا کون؟ تو لوگ کہنا چاہیے اللہ۔ بے مسائل بگڑے ہوئے مسائل کو بنانے والا کون؟ لوگوں کی زبان پر آئے اللہ۔ ارے بھئی ان بیماریوں کو دور کرنے والا کون؟ لوگوں کی زبان پہ آئے اللہ۔ جب بھی کوئی مسئلے کا معاملہ پیش آئے تو زبان پر سوائے اللہ کا کوئی اور نام نہ آئے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر صرف اللہ ہی اللہ لوگوں کی زبان پر گونجنے لگے، یہ مسئلے کا حل اللہ ہے، وہ مسئلے کا حل اللہ ہے، یہ مسئلے کا حل اللہ ہے، وہ مسئلے کا حل اللہ ہے، جب اللہ ہی اللہ زبان پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کو ٹالتا چلا جائے گا۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگوں کی زبان پہ صرف اللہ ہی اللہ ہو۔ تو اس لیے دعوت کی محنت کا اصل منشا یہاں تک کہ فرمایا، حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ 6 نمبر میں بھی 6 نمبر ہیں۔ ارے آج کل اسے کیا کہتے ہیں، 6 نمبر کو ہم لوگ ایک رٹی رٹائی چند جملوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ کے اجتماع میں 3 بزرگوں کو 3 عنوان دیے، 3 بزرگوں 3 عنوان۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ یقین کے سلسلے میں بات کریں، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ 6 نمبر پر بات کریں، اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے عنوان کی بات اپنے ذمہ لے لی۔ حضرت کی بات ہوئی، فرمایا حضرت نے فرمایا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یقین کی بات اتنی مضبوط سنی ہے۔ پھر دوسری بات حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی فرمانے لگے میں نے 6 نمبر اتنا کھل کر بیان آج پہلی بار سنا، اس لیے کہ بھئی حضرت کہتے تھے سنتے کم تھے، اس لیے کہنا زیادہ ہوتا تھا سننا کم ہوتا تھا، تو مولانا منظور صاحب کا بیان بیٹھ کر حضرت نے پورا بیان سنا۔ پھر فرمایا حضرت نے کہ 6 نمبر یہ 6 سمندر ہیں، 6 نمبر 6 سمندر ہیں، اب جیسے 7 آسمان 7 زمین ویسے 6 نمبر 6 سمندر ہیں۔ 6 سمندر کو 6 نمبر میں کوزے میں سما دیا گیا۔
اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 6 نمبر خالی بیٹھے بیٹھے مولانا الیاس احمد علی شروع نہیں کیے، 6 نمبر کا مشورہ 6 سال ہوا ہے۔ کتنے سال بھائی؟ 6 سال، اور ہر نمبر پر اکابرین سے مشورہ کرتے تھے، حضرت یہ نمبر کیسا لکھوں، یہ نمبر کیسا لکھوں۔ 4 نمبر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ نے لکھا ہے اکرام العلماء۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا تھا؟ اکرام العلماء۔ فرمایا مولانا اگر اکرام العلماء لکھیں گے لوگ یوں سمجھیں گے اسلام میں صرف علماء کا اکرام ہے، یہاں لکھ دیجئے اکرام المسلمین۔ تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم الہند، ان کے کہنے پر 4 نمبر کو بدل دیا گیا اکرام العلماء سے اکرام المسلمین سے۔ سمجھے بھائی؟ تو عرض کرنے کا منشا کیا؟ اس کے پیچھے ایک محنت لگی ہے۔ پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں یوں چاہتا ہوں دعوت کے کام سے کہ لوگوں کے اندر علم اور ذکر کے سلسلے میں حضرت نے فرمایا علم کی جب فضیلت بیان کی جائے اتنا زیادہ علم کا شوق پیدا ہو کہ یہ علماء سے جڑ جائیں۔ کس سے جڑ جائیں؟ ارے بھائی اب پیاس لگتی ہے تو پانی والے کی تلاش میں نہیں نکلتے، ارے بھائی پانی کہاں ملے گا، پانی کہاں ملے گا، پھر پانی وہاں ملے گا، تو جہاں ملے گا وہاں پہنچتے ہیں۔ اتنا زیادہ علم کا پیاس ان کے اندر پیدا کرایا جائے، علم کی فضیلت کہتے کہتے کہ یہ علماء سے جڑ جائیں اور ذکر کی فضیلت اتنی بیان کی جائے تو یہ صوفیاء اور ذاکرین سے جڑ جائیں۔ دعوت کے کام کا مقصد دعوت کے ساتھ علم اور ذکر کو دونوں کو ایک نمبر پر لا کر حضرت یہ سمجھانا چاہتے تھے علم کی فضیلت بیان کرتے کرتے لوگ علماء سے جڑ جائیں اور ذکر کی فضیلت کرتے کرتے وہ صوفیاء سے جڑ جائیں۔ تو یہ 2 کا ہم جائزہ لیں۔ بے علماء حضرت نادر علی خان صاحب عالم نہیں ہیں، پروفیسر ہیں، لیکن حضرت فرمانے لگے ہمارے اندر اللہ کا شکر ہے علم کا اتنا طلب ہمارے اکابرین نے پیدا کیا۔ آج میں روزانہ 4 گھنٹے قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ کا مطالعہ کرتا ہوں، اور کوئی کتاب ایسی میرے سامنے نہیں ہے اردو کی جو میرے سامنے سے نہ گزری ہو، پوری کتابیں پڑھ لی ہے۔ اور ہم لوگ ہیں ڈھنگ سے فضائل اعمال بھی نہیں پڑھے، پڑھتے وقت آدھی تعلیم سونے میں گزارتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ڈھنگ سے بولتی، کوشتے بھی ایک حدیث پن ٹو پن فضائل اعمال کی طرح بولو بھی بولے تو فرمایا بول کو حدیث میں کیا کی رہتی ہے اور ہم کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو ہم نے کیا کیا، تعلیم ہم جب اللہ کے راستے میں جماعتوں میں ساتھیوں کو نکالا کرتے تھے، جیسے روایت میں موجود ہے اسی طرح ایک لفظ ادھر نہیں ایک لفظ ادھر نہیں ساتھیوں کو رٹایا کرو، 6 نمبر کی 6 حدیث یاد ہو جائے، اور ایک حدیث ایک لفظ ادھر نہیں ایک لفظ ادھر نہیں، من وعن۔ کیوں؟ اگر ایک لفظ بھی بدل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں نہ کہی ہو اور میری طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی کہہ رہا ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک زندگی عطا کیے ہیں، اور زندگی میں ہم تینوں چیزوں کو لے کر زندگی میں، جیسا کہ میں کہتا ہوں بدن کہتے ہیں، یہ پورے بدن جس میں بال سے لے کر بال، کھال، پورے بدن کا حال، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، تب جا کر کہیں گے یہ کامل انسان۔ اسی طریقے سے دین ہمارا یہ کامل، مولانا اسلام نے فرمایا کرتے تھے جس کے پاس جتنا دین کا علم ہوگا وہ اتنے ہی فیصد دین کی دعوت دے گا۔ اگر کسی کے پاس پورا دین ہوگا تو پورے دین کی دعوت دے گا۔ جیسے پرانے زمانے میں حکیم جو ہوتے تھے وہ پورے بدن کے حکیم ہوتے تھے، اسپیشلسٹ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے حکیم۔ ای اسپیشلسٹ خالی بھئی آنکھ بہت ضروری، بھئی انہیں بولے گا، آنکھ کی فضیلت بیان کرے گا، اور ای اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے صرف آنکھ کا علاج کرے گا، ناک کا علاج نہیں کرے گا۔
ناک والے کے پاس ENT کے پاس ناک کے بارے میں، کان کے بارے میں، ٹنگ کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت بیان کرے گا، اس لیے کہ وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر عضو انسان کے لیے ضروری ہے۔ گردہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، دل اپنے جگہ پر ضروری ہے، پھیپھڑا اپنی جگہ پر ضروری ہے، پھیپسا اپنے جگہ پر ضروری ہے، انتڑیاں اپنی جگہ پر ضروری ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو غیر ضروری ہے؟ سب چیزیں ضروری ہیں۔ پیشاب کی نالی ضروری ہے، بلیڈر ضروری ہے۔ کوئی کہے ارے پیشاب چھوڑو جی، وہ پیشاب رک گئے تو کیا آئے تو کیا کہ پیشاب رک گئے تو آئے تو کیا؟ پیشاب اگر رک گئے تو انسان کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ سلطنت لکھنے کو تیار ہو گئے تھے پیشاب کے صرف کھلنے کے وعدے پر۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اجابت کا روزانہ صبح و شام ٹوائلٹ کا آ جانا بھئی کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو جیسا بدن کا ہر عضو ضروری ہے، اسی طرح دین کا ہر شعبہ ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا لا تحقرن معروفا ابدا، عائشہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اسی نیکی کے محتاج تم قیامت کے دن ہو جاؤ گے۔ ارے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، کسی بھی نیکی کو۔ حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا کام تمام دین کے شعبوں کی آبیاری ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے کام کے ذریعے سے دین کا ہر شعبہ زندہ ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پرانے زمانے کے جتنے ہمارے داعی ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دعوت کے بزرگوں کے ذریعے سے مدارس شروع ہوئے۔ دنیا میں 70% مدارس کے ذمہ دار دعوت کے پرانے ذمہ دار ہیں، ہے نہیں ہے بھائی؟ خانخواہیں قائم ہوئیں، مساجد ماشاءاللہ بے حد انگنت لا تعد ولا تحصى اتنی تعداد میں بنی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں کو مصلی ملے دعوت کی برکت سے، مدارس کو طلباء ملے دعوت کی برکت سے، مساجد کو خطباء اور علماء ملے دعوت کی برکت سے، خانقاہوں کو شیوخ کو مریدین ملے دعوت کی برکت سے۔ حضرت شیخ تشریف فرما ہیں، دعوت میں لگ کر ماشاءاللہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر پھر حضرت کے مشورے سے انڈمان جا کر حضرت فقیر محمد صاحب کی خدمت میں رہ کر ایک عرصہ گزار کر ماشاءاللہ حضرت کو خلافت خاصہ حضرت کی طرف سے عطا ہو کر حضرت آج بھی ہر ذکر کی مجلس میں تشکیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ دعوت تمام کاموں کی ماں ہے، تو ماں کو کیسے چھوڑ دیں؟ ارے بھائیوں کی وجہ سے ماں کو کیسے چھوڑ دیں؟ بہنوں کی وجہ سے ماں کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ چیز تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہو گیا؟ دعوت کی وجہ سے جماعت کو خالی ساتھیاں مل رہی، مدرسے میں طلبہ بھی کم ہو گئے۔ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں بتاؤ بھائی پرانے ساتھیوں کے ہر بچہ کوئی نہ کوئی عالم حافظ ہوتا تھا، آج ہمارے ساتھیوں کی ہو رہی کیا بھائی؟ ہو رہی؟ سوچنے کی بات۔ پہلے زمانے میں ہر ساتھی کا بچہ، ہم خود ہمارے نانا محترم پورے مدراس کے امیر تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے کے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے کے پورے مدراس کے امیر تھے، اور اللہ کا شکر ہے وہ ایک تاجر انسان ہے، تجارت چمڑے کی تجارت میں رہتے تھے وہ، اور ایک عرصے دراز گزار دیا دعوت میں، اور انہوں نے اپنے ایک بچے کو عالم بنایا، ہمارے ماموں مولانا ہدایت اللہ صاحب، تو ان کو عالم بنایا، پھر اس کے بعد میں عالم بنا، اور میرے والد محترم یہ آفیسر ہیں، ایک آفس میں رہتے ہوئے انگریزی داں ہو کر اس انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میرے بچوں کو عالم بنانا چاہیے، ہم کوئی عالم کی اولاد نہیں ہیں، اور اب وہ خود اپنی ذات سے مدرسے میں پڑھتے پڑھتے آئندہ سال عالم بن جائیں گے۔ سمجھے بھائی؟ آئندہ سال کیا بن جائیں گے؟ وہ بھی عالم بن جائیں گے۔ میں بھی عالم ہوں، میرا بھائی بھی ہے، میرا اور ایک بھائی بھی ہے، تینوں کے تینوں اسی لائن میں ہیں۔ تو میں عرض کرنے کا منشا یہ ہے، دعوت یہ نسل کو داعی بناتا ہے، اور دعوت نسلوں میں حفاظت کا انتظام کرتا ہے، اور جب تک تمہارے نسلوں میں علماء کرام نہیں ہوں گے تمہاری نسلوں میں دعوت باقی نہیں رہی۔ یہ لکھ کر رکھ لو،
آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، آپ کے ساتھ دھیرے دھیرے دعوت بھی رخصت ہو جائے گی، دھیرے دھیرے کیا امیڈیٹلی بھی رخصت ہو سکتی ہے۔ ابا جماعت کا کام کرتے تھے، ہم نہ سب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں بھائی۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے نسلوں میں علماء حفاظ پیدا کریں گے، اور بیوی بچوں کو دعوت کے ماحول میں رکھیں گے اور ان کو جماعتوں میں لے کر چلیں گے۔ ہم 86 میں مستورات میں گئے چلے میں، کب بھائی؟ 86 جب ہم بچے تھے، اور اس زمانے میں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 86 میں بیوی بچوں کے ساتھ جماعت چلتی تھی، بیوی بچوں کے ساتھ۔ اور ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی نظام الدین پہنچ جانا، مرکز پہنچ جانا، اور وہاں سے ہفتے میں 3 دن باہر جانا پھر اندر آ جانا، باہر جانا پھر اندر آ جانا، باہر جانا پھر اندر آ جانا۔ ہفتے میں یعنی 4 ہی مرتبہ 3 دن باہر جانا تھا، بقیہ پورا دن مرکز میں رہ کر پورے مذاکرے سننا تھا، کام سیکھنا تھا۔ اس زمانے میں ہمارا چلہ لگا مستورات میں 86 میں 87 میں۔ عرض کرنے کا منشا ہے کیا؟ دعوت کے کام کا دھیرے دھیرے حضرت مولانا انعام صاحب علیہ فرما کرے اگر تم یوں کہو کہ بچوں کو چھوڑ کر جاؤ کوئی نہیں جائے گا۔ تب پورے ہندوستان میں تشکیل کرنے کے بعد 17 جوڑے پہنچے تھے۔ کتنے جوڑے بھائی؟ only 17 ہی جوڑے۔ اللہ کا شکر ہے، خاندان ہمارے مولانا یوسف سلونی صاحب کا نکاح میرے نانا کے گھر کے دہلیز میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے پڑھائی۔ ہمارے نانا کے گھر کی دہلیز میں چبوترا، اس چبوترے میں بٹھا کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا نکاح ہوا، اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کو سلیکٹ ہماری والدہ محترمہ نے کیا۔ وہ ان کی سہیلی ہیں، کلاس میٹ ہیں، ہمدرس ہیں، وہ سینئر تھیں اور یہ جونیئر تھیں ہماری والدہ۔ تو میں عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ خاندان کو لگا کر جانا، خالی خود لگنا کمال نہیں ہے۔ ہم مریں تو ہمارے موت سے پہلے جو منظر ہمارے سامنے نظر آئے، مجھے عجیب لگا مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس وقت وصال ہوا، پورے بچے سفید لباس میں 70 حفاظ اطراف میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہم بھی اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں، ایسا ماحول بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری جنازے میں بھی ہمارے اولاد شریک نہ رہے۔ کتنے ایسے جنازے ہیں ہمارے جنازوں میں ہمارے اولاد شریک، کتنے ایسے جنازے ہو گئے بیٹا باہر ہے اندر جنازے کی نماز ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بس ایک فکر بیدار کرنا ہے کہ دعوت بھی، علم بھی، ذکر بھی، اور اپنے گھر کا ماحول بھی، اپنے نسلوں کی حفاظت بھی، اور دھیرے دھیرے ہم اپنے خاندان کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کے لیے ایک علمی ماحول، ایک دعوتی ماحول انشاءاللہ بنائیں گے۔ زمانہ بہت عجیب و غریب چل رہا ہے، آگے کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں معلوم، اس لیے جہاں تک ہو سکے نیت کریں انشاءاللہ ہم سب کے سب اپنے نسلوں کی حفاظت کی محنت میں لگیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت کی تشریف لائیں، حضرت والا کی دعا ہوگی، اللہ تعالی حضرت کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بھائی محترم دوستو، حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہ دعوت کا سلسلہ میں ہم کیا عمل کرنا ہے سب بتا دیا ہے، مختصر اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے نیت ہے، مرنے کے پہلے فرصت ہے